اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعهم۔ تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی قدر، ایک مرزا علی انجینئر صاحب کا کلپ مجھ تک پہنچا جس میں یاسر الحبیب نے حضرت عائشہ کے لحاظ سے کچھ ایکٹیویٹی کی تھی۔ اس کے لحاظ سے مرزا انجینئر نے پوری شیعہ قوم کے اوپر یہ تہمت لگا دی کہ دیکھیں جی وہ سوائے خامنائی کے مقلدین کے یا دیگر جو شخصیات ہیں ان کے، کہ دیکھیں جی یہ حضرت عائشہ کو گالیاں دیتے ہیں یا پھر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ اللہ جانے مرزا انجینئر صاحب کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ اس پوائنٹ پہ وہ ہمیشہ آ کے کہتے ہیں کہ میں اختلافی باتیں کرتا ہوں لیکن امت سے صرف فتنہ ختم کرنا میرا عزم ہے، جبکہ اصلاً فتنے کو برپا کرنے کے لیے یہ ویڈیو انہوں نے بنائی ہے، اور اس سے صرف اور صرف فرقہ واریت کی بو آ رہی ہے اور کچھ نہیں۔ کیونکہ اگر فرقوں کو ہٹا کر کام کرنا ہوتا تو پھر مرزا انجینئر صاحب بخاری کے ساتھ ساتھ اصول شریف کافی کا بھی درس دے رہے ہوتے، مسلم کے ساتھ من لا یحضرہ الفقیہ کا بھی درس دے رہے ہوتے۔ خیر، مرزا انجینئر اور یاسر الحبیب دونوں کی ویڈیوز آپ لوگ دیکھ لیں، اور مرزا انجینئر جو اعتراضات باقاعدہ وارد کیے ہیں وہ بھی آپ دیکھیں، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی صرف اور صرف اہل سنت کے دلائل کے ساتھ ہم آپ کے سامنے آج ایک تلخ حقیقت رکھنا چاہ رہے ہیں۔ لامتی ہیں جی ایسے لوگ جو بھی یہ کر رہے ہیں۔ باقی اگر آپ کا اشارہ اہل تشیع کی طرف ہے جو آپ نے بریکٹ میں لکھا، تو شیعہ، یہ تو مفتی اعظم ایران خامنائی صاحب نے باقاعدہ فتویٰ دیا ہے کہ اہل سنت جن کو مقدسات سمجھتے ہیں ان کی توہین کرنا حرام۔ سیدہ عائشہ کے حوالے سے سلام اللہ علیہا جو جنگ جمل کا مسئلہ ہوا ہے وہ بھی ایک واقعہ تھا، اس کے بعد سیدہ عائشہ اس پر خود شرمندہ تھی۔ جی سامعین گرامی قدر، ڈیفینیٹلی آپ نے مرزا انجینئر صاحب کی ویڈیو دیکھ لی ہوگی جس میں ماشاءاللہ تقریباً حضرت لعنتیں کرنے پہ آئے ہوئے ہیں، تبرے کرنے پہ آئے ہوئے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ دیکھیں مرزا انجینئر صاحب، یہ لعنتیں، تبرے کرنا اور خامنائی کے فتاویٰ دکھانا، پھر یاسر الحبیب کی ویڈیوز دکھانا، ہم پہلے بھی درجنوں دفعہ سے ان باتوں پر جواب دے چکے ہیں۔ یاسر الحبیب اور خامنائی ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ خامنائی کے فتاویٰ آپ ان کے مقلدین کو دکھائیں یا پھر اصولی مسلک میں کوئی اور ہو تو اس کو بطور خصم مخالف آپ دکھا سکتے ہیں۔ ہم خامنائی صاحب کے فتاویٰ پہ عمل نہیں کرتے، نہ ہی ان کی باتوں کو ہم اپنے لیے حجت قرار دیتے ہیں۔ دوسری بات، یاسر الحبیب وہ خود خامنائی صاحب ہی کے مسلک کا ہے، وہ اصولی المسلک ہے۔ جس طرح برادران اہل سنت میں 3 مسالک ہیں، دیوبندی، بریلوی اور اہل الحدیث، اسی طرح شیعہ مذہب میں بھی 2 مسالک ہیں، اصولی اور اخباری۔ ہم اخباری المسلک ہیں، ہم کسی بھی غیر معصوم مجتہد کی تقلید نہیں کرتے، ہم فقط اور فقط محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقلد ہیں، ہم ان کے علاوہ کسی کی تقلید نہیں کرتے۔ ایک اور اس پر سب سے زیادہ جو بڑی بات ہے کہ آپ نے باقاعدہ تبرے کیے ہیں، لعنتیں کی ہیں، تو مرزا انجینئر صاحب کچھ عرصہ پہلے، آج سے زیادہ نہیں، کچھ عرصہ پہلے ہماری ایک ویڈیو آئی تھی معاویہ قاتل عائشہ، جس میں آپ کے اور مفتی اسحاق کے سارے جھوٹ ہم نے ایکسپوز کیے تھے۔ ایک شیعہ، باقی سب اہل سنت کتابیں، اور کوئی غیر معروف یا غیر معتبر کتابیں نہیں تھیں۔ ان کتابوں کی باقاعدہ شیعہ مذہب کے کٹر دشمن شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے توثیق کی ہوئی تھی۔ الحمدللہ ہم نے آپ ہی کے گھر کی کتابوں سے، اور وہ کتابیں جو شیعہ مذہب کے خلاف لکھی گئی ہیں، ان سے توثیقات پیش کی تھیں ان کتابوں کی، تاکہ کوئی ابہام باقی نہ رہے پیچھے۔ تو سامعین گرامی قدر، یاسر الحبیب، پہلی بات تو میں پہلی کہہ چکا ہوں، ہمارے اکابرین میں نہیں، ہم نہیں مانتے اس کو، اس کا عمل جو بھی ہے وہ خود جواب دیا۔ اس کی ویڈیو دکھا کے سارے شیعوں کے بارے میں یہ کہنا کہ جی ایسا ہے ویسا ہے اور یہ غلط کرتے ہیں، ان پہ لعنت ہو۔ اچھا، معاویہ نے حضرت عائشہ کو قتل کیا، وہ پھر بھی رضی اللہ، اس نے اگر کیک پہ عائشہ فی النار لکھ کے اسے کاٹ لیا، وہ لعنت اللہ۔ مرزا انجینئر صاحب، یہ آپ کا یہ سارا جو کرائٹیریا ہے یہ کہاں تک جاتا ہے؟ پھر ذرا سوچ کے مجھے جواب دیجیے گا۔ جو حضرت عائشہ کو قتل کر رہا ہے، باقاعدہ جس نے قتل کیا وہ رضی اللہ، اور جس نے صرف کیک کاٹ دیا وہ آیت، وہ ماشاءاللہ سے لعنت اللہ۔
چلے ماشاءاللہ، یہ اگر آپ کا کرائٹیریا پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں. سامعین گرامی قدر، دیکھیں جہاں تک بات ہے خامنئی کی کہ اس کا فتویٰ ہے کہ توہین کرنا حرام ہے. توہین کا مطلب کیا ہے مرزا انجینئر صاحب؟ ذرا توہین کا کسی معتبر اردو لغت کی کتاب سے، بلکہ یہ توہین و اہانت باقاعدہ عربی کے الفاظ ہیں، ان کا عربی اور اردو لغات سے ذرا ہمیں اصطلاحی اور بامعنی ترجمہ پیش کریں تاکہ ہم آپ کو توہین کا صحیح معنی سمجھائیں. یہ ذرا آپ پہ سوال قرض ہے، ٹائم قیامت تک کا جواب دیجیے گا، پھر ہم بتائیں گے کہ توہین کیا ہوتی ہے. اور رہی بات یہ کہ اگر احادیث صحیحہ اور متواتر اور قطعی دلالہ عبارتوں سے استدلال کر کے حق سامنے لانا توہین ہے، تو پھر توہین کا فتویٰ آپ کے ائمہ حدیث پہ لگے گا، نہ کہ شیعہ مذہب پہ. یہ آپ کے اوپر لگے گا. جیسے کہ میں آپ کے سامنے وضاحت رکھتا ہوں، ابھی وضاحت رکھتا ہوں. سامعین گرامی قدر، حضرت عائشہ کی ایک وصیت دکھانا چاہ رہا ہوں میں. یہ سلیمان ندوی صاحب کی کتاب سیرت عائشہ میرے پاس اس وقت موجود ہے. اس میں صفحہ نمبر 142 پر وہ بالکل واضح یہاں پر لکھتے ہیں کہ مرض الموت میں وصیت کی کہ اس حجرے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجھے دفن نہ کرنا، میں نے ایک جرم کیا ہے، مجھے دیگر ازواج مطہرات کے ساتھ جنت البقیع میں دفن کرنا. میں نے ایک جرم کیا ہے. حضرت عائشہ اپنے آپ کو مجرم کہہ رہی ہیں اور اتنا ڈر رہی ہیں باقاعدہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دفن ہونے سے کہ آپ عبارت میں خود اس کی سنگینی دیکھ سکتے ہیں. یہ بالکل واضح عبارت ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. سامعین گرامی قدر، اب یہ مرزا انجینئر سے جا کے پوچھیں نا، مرزا صاحب یہ کون سا جرم ہے جس پہ حضرت عائشہ اتنی خوف زدہ ہیں کہ وہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ریاض الجنہ میں دفن ہونے سے ڈر رہی ہیں، جنت کے ٹکڑے میں دفن ہونے سے ڈر رہی ہیں؟ کیا ایسی وجہ ہے؟ کون سا ایسا جرم ہے؟ وہ ہم ابھی وضاحت کریں گے کہ کون سا جرم ہے. آپ کل کو یہ نہ کہتے ہیں یہ سلیمان ندوی جس نے یہ کتاب لکھی ہے ہم اسے مانتے ہی نہیں ہیں. یہ کتاب الاعلام میرے پاس موجود ہے، خیر الدین زرکلی کی، مطبوعہ بیروت، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 137، کتاب الاعلام. اور اس میں آپ واضح دیکھ سکتے ہیں سلیمان ندوی یہ کبیر علماء المسلمین، کبیر علماء، بڑے علماء مسلمین میں باقاعدہ ان کا ذکر کیا گیا. اہل سنت کے اکابر علماء کے اندر ان کا نام خیر الدین زرکلی جیسے محقق اعظم نے ذکر کیا. ٹھیک ہے جی، تو یہ بات بھی الحمدللہ صاف ہو گئی. سامعین گرامی قدر، اب آگے چلتے ہیں. میں بات کو مزید آگے لے کے جانا چاہ رہا ہوں. وہ جرم کیا ہے جن کی وجہ سے حضرت عائشہ نے باقاعدہ یہ کہا تھا کہ میں رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن نہیں ہونا چاہتی. میں آپ کے سامنے وضاحت کرتا ہوں. یہ تو خطا اجتہادی کی آپ لوگوں نے رٹ لگائی ہوئی ہے جنگ جمل اور صفین کے لحاظ سے، وہ میں ابھی وضاحت دے دیتا ہوں اس کی. آیا کہ خطا اجتہادی تھی یا کچھ اور تھا؟ جی، یہ میرے پاس سامعین گرامی قدر موجود ہے مسند امام احمد بن حنبل، اس کی جلد نمبر 11 ہے. تاریخ کی نہیں، حدیث کی کتابیں دکھاؤں گا الحمدللہ. یہ جلد نمبر 11 میں صفحہ نمبر 16 پر یہاں واضح آپ دیکھ رہے ہیں مسند عائشہ باب کا نام ہے، اور یہاں پہ امام احمد بن حنبل صحیح سند کے ساتھ حدیث لے کر آئے ہیں. یہاں پہ وصیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں فقال ابن عباس اتدری من ذلك رجل هو علی بن ابی طالب ولكن عائشہ لا تطيب لها نفسا. جب حضرت ابن عباس نے مولا علی کے لحاظ سے بات کی، بقول روی کہ وہ حضرت علی تھے، ولیکن عائشہ لا تطیب لها نفسا، لیکن حضرت عائشہ کو مولا علی سے بالکل کوئی محبت نہ تھی، وہ مولا علی کو بالکل پسند نہ کرتی تھی. بالکل واضح عبارت لا تطیب لها نفسا، وہ مولا علی کو قطعا پسند نہیں کرتی تھی. یہ مسند احمد بن حنبل کی صحیح سند کے ساتھ حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور حضرت عائشہ کا باقاعدہ عبارت میں یہ متن حدیث میں نام بھی موجود ہے. سامعین گرامی قدر، میں مزید بات کو آگے لے جانا چاہ رہا ہوں. یہ معاملہ صرف مولا علی تک نہیں تھا. ابن عباس کی روایت آپ نے سنی، ابن عباس کہہ رہے ہیں لا تطیب لها نفسا، وہ بالکل مولا علی کو پسند نہیں کرتی تھی، امیر المومنین کا نام تک لینا پسند نہیں کرتی تھی. اب آگے چلتے ہیں باقاعدہ. یہ میں آپ کے سامنے اب جو دلیل پیش کر رہا ہوں مرزا انجینئر صاحب، اب جو میں دلیل پیش کر رہا ہوں اس کے بعد تو میں کہتا ہوں بات ہی کچھ نہیں رہتی. میں نے قطعاً آپ کو یہ نہیں کہا تھا کہ آپ اس معاملے میں پہل کریں اور یہ لانتیں کرنا شروع کریں، لانت پھر پلٹتی ہے الحمدللہ. یہ سامعین گرامی کا جلد نمبر 2 میرے پاس موجود ہے جی بخاری. وہ مولا علی والی بات کی ابھی شرح باقی ہے. مولا علی کو پسند نہیں کرتی تھی، مولا علی سے بغض رکھتی تھی حضرت عائشہ. مسند احمد کی صحیح حدیث دکھائی، اس میں ابھی اس کی شرح باقی ہے. یہ بخاری میرے پاس اس وقت موجود ہے. آئیں تماشا بنا کے رکھا. جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 924، کتاب التفسیر پارہ نمبر 20، اور اس میں بالکل آپ دیکھ رہے ہیں پہلی حدیث سورہ تحریم کی تفسیر کے باب میں. یہاں پہ بالکل واضح عبارت موجود ہے کس کی؟ اسأل عمر
حضرت عمر سے سوال ہوا فقلت یا امیر المؤمنین من المرأتان اللتان تظاہرتا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی خواتین ہیں تظاہرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تظاہر کرتی تھی؟ فما اتممت کلامی حتی قال عائشہ و حفصہ، حضرت عمر نے اپنا کلام تب تک مکمل ہی نہیں کیا جب تک انہوں نے یہ نہیں کہہ دیا کہ عائشہ اور حفصہ جو رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تظاہر کرتی تھیں، تظاہر از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین گرامی قدر، تظاہر علماء لغت کو جمع کریں، مرزا صاحب کو تو ماشاءاللہ بڑی اچھی عربی آتی ہے، ران کو عربی میں پٹ کہتے ہیں، ان کی میں بات نہیں کر رہا۔ علماء لغت کو جمع کریں، ان سے پوچھیں تظاہر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جتھا بنا کے، پارٹی بنا کے ایک دوسرے کی مدد کر کے کسی شخص کی مخالفت کرنے کا مطلب ہے تظاہر۔ دنیا اور آخرت میں بیوی ہیں۔ تظاہر کے الفاظ حضرت عمر کی زبانی بخاری کے اندر موجود ہیں۔ ابھی یہ بخاری کا کیا جواب دیں گے آپ؟ اور اگر توہین کے فتوے لگانے کا آپ کو اتنا ہی شوق ہے تو پھر حضرت عمر کے اوپر لگائے نا کہ وہ حضرت عائشہ کے گستاخ تھے۔ شیعہ مذہب کو گھسیٹنے کی اس میں کیا ضرورت ہے؟ ایسے لوگ لانتی ہیں یہ وہ، ابھی کریں نا لعنت، امام بخاری پہ کریں، احمد بن حنبل پہ کریں، باقی حضرات پہ کریں، تماشا بنا کے رکھ دی۔ اگر ہم کچھ کہتے نہیں اس کا مطلب ہمارے منہ میں زبان نہیں ہے۔ مرزا صاحب ابھی لعنت کرنی ہے آپ نے، تظاہر کا جا کے اپنے علماء لغت سے مطلب پوچھیں، ورنہ لغت کے حوالے میں دکھاتا ہوں، میں دکھاؤں گا لغت کے حوالے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کوئی مخالفت کرتا ہے تو اس کے اسلام کے نکل جانے میں اتنا سا بھی پوائنٹ نہیں رہتا۔ تو ابھی آپ بتائیں یہ تکفیر کون کر رہا ہے، کہاں کر رہا ہے، کس طرح کر رہا ہے؟ سارا کا سارا فتویٰ امام بخاری حضرت عمر اپنے اوپر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ شیعہ مذہب کو اندر اہمی گھسیٹتے ہو۔ اور میں نے جو وعدہ کیا تھا مسند امام احمد بن حنبل، میں بہت کام طریقے سے اس جواب دینا چاہ رہا تھا لیکن یہ مرزا انجینئر صاحب نے اگریسو ہو گئے، پہلے لانٹیں کی ہیں پھر اسی انداز میں پھر یہ جواب بھی لیں، کیونکہ مناظرہ کرنے کی تو اوقات نہیں، پھر منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں میں علمی کتابی۔ خیر یہ مسند احمد بن حنبل لا تطیب لها نفسا، اس کی شرح ابھی باقی ہے، وہ مولا علی کو قطعاً پسند نہیں کرتی تھی۔ آؤ جی، اب جو حیدر کرار سے بغض رکھے اس کے بارے میں کیا فتویٰ ہے؟ اور بغض رکھنا تو کجا مرزا صاحب جنگ جمل اب یاد کریں، اب وہ خطا اجتہادی کی میں بات کر رہا ہوں، خطا اجتہادی کی۔ آئے ذرا خطا اجتہادی دیکھتے ہیں۔ تحفہ اثنا عشریہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی مذہب شیعہ کے خلاف لکھی گئی سب سے جامع ترین کتاب ہے۔ اس میں صفحہ نمبر 813 پہ عبدالعزیز محدث دہلوی صاحب نے بالکل واضح لکھا یہاں پہ، اور لڑنے والا حضرت مرتضیٰ صلوات اللہ علیہ کا جو بغض و عداوت سے لڑتا ہے کافر ہے بالاجماع اہل سنت کے۔ ٹھیک ہے جی، بالاجماع اہل سنت کے نزدیک وہ کافر ہے بالاجماع، اور یہی مذہب ان کا خارجیوں کے حق میں اور اہل نہروان کے۔ یہاں پہ صرف یہ نہیں کہ وہ خوارج جو نہروان میں مولا علی کے لیے نکلے تھے صرف ان کی تکفیر ہے، جس نے بھی علی سے جنگ کی وہ کافر ہے۔ اہل سنت کا اجماع ہے اس بات پہ، یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے تحفہ اثنا عشریہ میں کہا ہے۔ سامعین گرامی قدر، یہ کہتے تھے وہ جو حضرت عثمان کے خون کے مطالبے کے لیے جنگ ہو رہی تھی، تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے پھر؟ لا تطیب لها نفسا، یہ مسند احمد بن حنبل سے بھی ہم نے بغض نہیں دکھایا۔ ابھی بتائیں مرزا صاحب کفر کا فتویٰ لگ رہا ہے حضرت عائشہ پہ، آپ کے اکابرین کی روح سے، شیعہ مذہب کا تو اس میں کوئی عمل دخل ہے ہی نہیں، آپ کے اکابرین کی روح سے یہ حضرت عائشہ پہ سیدھا کفر کا فتویٰ لگ رہا ہے، از بخاری، از احمد بن حنبل، از تحفہ اثنا عشریہ۔ اسی لیے حضرت عائشہ نے کہا تھا کہ مجھے پہلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دفن نہ کرنا، میں نے ایک بہت بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ اب یہاں تو حضرت عائشہ نے پوری کی پوری بات کو کنکلوڈ کر کے خود بیان کر دیا۔ تو یہ لاسٹ وارننگ ہے آپ کے لیے بھائی، یہ بھی کچھ نہیں ہے، حالانکہ بخاری سے بڑی دلیل ہی کوئی نہیں ہوتی، بخاری سے بڑی دلیل ہی کوئی نہیں ہے، لیکن یہ بھی کچھ نہیں ہے۔ میرے پاس اس سے بھی تگڑے حوالے موجود ہیں، یہ لاسٹ ٹائم ہے، دوبارہ اس طرح کی بات نہیں کرنی۔ بات اگر کرنی انسان بن کے کرنی ہے، رقیق الفاظ استعمال کرو گے تو پھر اس سے بھی سخت دلائل دوں گا، آرام سے انسان بن کے۔ اللہ ہدایت کرے یار آپ لوگوں کی، میں کچھ نہیں کر سکتا۔